السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کے تعلق سے کچھ سوالات اور اس کے جوابات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے یہ سوال ہے کہ نیا موبائل ڈبہ کھل جانے کے بعد کم قیمت میں بیچنا کیسا ہے؟ سائل پوچھتے ہیں کہ ہم ڈبہ پہ ایک نیا موبائل لے کر رقم کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں، مگر ڈبہ کھولنے کے بعد موبائل پسند نہیں آتا تو دکاندار سے واپس کرنے کا کہتے ہیں، تو وہ 1000 2000 بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ رقم کم کر کے واپس کرتا ہے، جس سے خریدار کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ صورت سود میں داخل ہے؟ کیا یہ بیاج ہوگا جو پیسہ کم کیا جاتا ہے اس کی قیمت میں سے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی موبائل 20,000 روپے کا ہے، 20,000 روپے کا لے لیا، گراہک نے اس کو کھولا، باکس کو کھول دیا، اب پسند نہیں آیا واپس کر دیتا ہے، یا کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ واپس کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے دکاندار کے پاس، تو دکاندار اتنی ہی قیمت میں واپس نہیں لیتا بلکہ اس کو کم کر کے لیتا ہے، 2-3 ہزار روپے کم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کا جو معاملہ ہے کیا یہ درست ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نیا موبائل جب کھول کر چیک کرنے کے لیے اسٹارٹ کر لیا، چالو کر لیا، تو اس کی قیمت گر جاتی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا عرف یہ ہے کہ اس طرح کا دوسرا موبائل دیکھ کر پہلے اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، پھر ڈبہ پہ ایک موبائل خریدا جاتا ہے، یعنی جو موبائل خریدنا چاہتے ہیں، موبائل کا جو ماڈل خریدنا چاہتے ہیں، پہلے اس طرح کا دوسرا موبائل، اس ماڈل کا دوسرا موبائل دیکھ کر اس کو چیک کرتے ہیں، دیکھ کر اس کو اچھی طرح جانچ لیتے ہیں، پھر خریدا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی عیب نہ ہو تو واپس نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی واپس کرنا چاہے تو نئی خریداری ہوتی ہے، یعنی وہ بعد میں آ کر دکاندار کو فروخت کرتا ہے، یعنی یہ دوسری خرید و فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت کا دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایسی ایسی فروخت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے۔ لوگ گاڑیاں بھی لیتے ہیں، مہینہ 15 دن استعمال کرنے کے بعد اسی شخص کو جس سے خریدی تھی کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، تو دوسری ڈیل ایک نئی خریداری ہوتی ہے جس میں خرید و فروخت کی شرائط اور تفصیل پائی جاتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ موبائل، یہاں پر موبائل کی بات چل رہی ہے، تو موبائل لے کر چلا گیا آدمی، موبائل کا باکس کھول دیا، اب اس میں کھولنے کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی، اب لے کر دکاندار کے پاس پھر سے جاتے ہیں، جب دکاندار کو جو واپس کیا جاتا ہے تو یہ پہلی والی خرید و فروخت کو، پہلی والی بیع کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دوسری خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلی خرید و فروخت مکمل ہو گئی، اب یہ دوسری خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں سارے شرائط اگر بیع کے پائے جائیں، خرید و فروخت کے جو شرائط پائے جائیں، جو تفصیل پہلے بیان کی گئی، تو یہ خرید و فروخت جائز ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سے اس میں کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی شرط پہلے سے لگی ہوئی ہو کہ 1 مہینے کے بعد تم کو لا کر واپس بیچوں گا۔ ابھی تمہارے پاس سے میں مثال کے طور پر گاڑی ہے، کار ہے، میں تمہارے پاس سے 10 لاکھ روپے میں خرید رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد یا 2-4 مہینے کے بعد تم 9 لاکھ روپے میں مجھ سے خرید لینا، یہ پہلے ہی سے شرط لگائی۔ اس شرط پر کہ تمہیں 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد مجھ سے خریدنا پڑے گا، یہ ناجائز ہے، یہ طریقہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ لیکن یہاں موبائل کے معاملے میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، وہ تو لے کر چلا جاتا ہے، بیع مطلق ہوتی ہے، وہ خریدنے کے لیے آیا، اب سامنے والے کو کیا پتا کہ یہ واپس لے کر، بیچنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ واپس لے کر آئے گا، اور اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ موبائل اس کو پسند نہیں آئے گا، یا کوئی مجبوری پیش آ جائے گی، کوئی ضرورت پیش آ جائے گی تو واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیع، پہلی والی جو بیع ہوتی ہے، پہلے والا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے عام طور پر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں وہ واپس
کرنے کے لیے آتا ہے تو بعد میں جو معاملہ ہوتا ہے یہ نئی خرید و فروخت ہوتی ہے، نئی بیع ہوتی ہے، اس میں آپس میں ان کے جو بھی طے ہو، کم زیادہ جو بھی رقم جو بھی قیمت طے ہو اس میں بھی یہ خرید و فروخت جائز ہو جائے گی، جبکہ دوسری ساری شرطیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ اگر اس انداز میں ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا تو جائز ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ عام طور پر رائج ہے، رواج ہے کہ جب ایک شخص کسی سے کوئی مال خریدتا ہے تو وہ بیچنے والے کو کچھ رقم بیعانہ دیتا ہے۔ بیعانہ کا مطلب جس کو ہم لوگ بانا بانا بول دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں بیعانہ ہے۔ بیعانہ کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس، یعنی اعتماد پیدا کرنے کے لیے، اس کو بھروسہ دلانے کے لیے پیشگی کچھ رقم دے دی جاتی ہے، یعنی سامان ابھی اگرچہ نہیں ملا لیکن پہلے سے کچھ رقم دے دیتے ہیں تاکہ سودا پکا سمجھا جائے، تو کچھ رقم بیعانہ کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ پھر کسی وجہ سے وہ دونوں آپس میں بیع کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سودا نہیں ہو پاتا ہے، تو بیچنے والا بیعانہ کی رقم کو ضبط کر لیتا ہے، واپس نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کوئی سامان 20,000 کا ہے، اس کی خرید و فروخت ہونے والی ہے، 2,000 روپے ایڈوانس میں دے دیے گئے، 2,000 روپے بیعانہ کے طور پر دے دیے گئے، اب کسی وجہ سے وہ سودا ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو اب جو بیچنے والا ہے وہ یہ بیعانہ رکھ لیتا ہے، بائی یہ 2,000 روپے واپس نہیں کرتا، اس کو ضبط کر لیتا ہے، خریدار کو واپس نہیں کرتا۔ اس کا ایسا کرنا کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سودا ختم ہو جانے پر بیعانہ ضبط کر لینا یہ ناجائز و گناہ اور ظلم ہے، اور وہ پیسے جو رقم اس نے رکھ لی ہے اس کا استعمال اس کے لیے حلال نہیں، وہ پیسے کی اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے۔ جو سامان جس کی خرید و فروخت ہو رہی تھی وہ تو ہوئی ہی نہیں، سودا تو کینسل ہو چکا ہے، تو اب یہ پیسے کا وہ حقدار ہی نہیں۔ جو مثال کے طور پر 2,000 روپے جو دبا کے رکھ لیے، 20,000 روپے کا سامان جو تھا اور اس کی جو خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، 2,000 روپے بیعانہ کے طور پر اس کو ملے تھے، اس نے اس کو ضبط کر لیا، وہ جائز ہی نہیں، کیونکہ سامان بھی اس کے پاس ہے، یہ 2,000 بھی اس کے پاس آ گئے، سامان دوسرے کو دیا ہوتا، اس کے بدلے میں اس کی قیمت کے طور پر کچھ حاصل کیا تو وہ جائز اور حلال، کہ وہ اس کی چیز کا بدل ہو گیا، اس کی چیز کے دام ہے، ثمن ہے، لیکن یہاں تو کوئی چیز اس نے دی ہی نہیں، سودا کینسل ہو جانے کی وجہ سے، تو یہ 2,000 روپے رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیع نہ ہونے کی حالت میں بیعانہ ضبط کر لینا، جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے، یہ ظلم صریح ہے، اس کا رواج ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیعانہ ضبط کر لے، ٹوکن کہا جاتا ہے، ٹوکن، تو وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں جب بڑی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے زمین جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں اس کو ٹوکن کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، اور وہ ٹوکن لے لیا جاتا ہے، اور یہ پہلے سے شرط بھی لگا لیتے ہیں، بعض اوقات یہ شرط لگائیں تب بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم سودا کینسل کرو گے تو یہ ٹوکن ہم رکھ لیں گے، واپس نہیں دیں گے، پھر بھی ان کے لیے وہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے۔ جو سامان یا جو زمین جائیداد مکان دکان جس کی خرید و فروخت ہو رہی تھی وہ تو خرید و فروخت تو ہوئی ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ٹوکن کے پیسے رکھنا یا بیعانہ کے یا ایڈوانس کے پیسے رکھنا جائز نہیں، اس کو ضبط کر لینا جائز نہیں ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ جو لوگ شادیاں کرواتے ہیں یعنی میرج بیورو چلاتے ہیں، وہ اس کام کے پیسے لیتے ہیں، کیا ان کا پیسہ لینا جائز ہے؟ کچھ لوگ صرف وہ رشتہ کروانے کا کام کرتے ہیں، اور رشتہ کروانے کے بعد جب رشتہ ہو جاتا ہے تو اس پر بھی وہ پیسے لیتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تب بھی کچھ رقم کا وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مٹھائی بھی دی جائے، خوشی کا موقع ہے، تو اس طرح کا جو کام کرتے ہیں، میرج بیورو چلاتے ہیں، رشتے کرواتے ہیں، تو اس پر ان کا رقم لینا اور پیسے لینا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نکاح کروانے اور رشتے کروانے کی اجرت لی جا سکتی ہے، یعنی یہ کام جائز ہے، یہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے، اس میں ثواب بھی مل سکتا ہے، یعنی مسلمان کا رشتہ مسلمان سے کروائیں، سنی صحیح العقیدہ کا رشتہ سنی صحیح العقیدہ سے کروا رہے ہیں، اور اس میں اچھی نیت ہے کہ ایک اچھا رشتہ اچھے لوگوں کو مل جائے، دونوں میں مطلب آپس میں بعد میں جس کی وجہ سے ہم آہنگی رہے، یہ نیت کے ساتھ جو ہے کہ اگر یہ میرج بیورو چلا رہے ہیں تو اس میں یہ کام جائز ہے اور اس کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے، جبکہ اس معاملے میں لین دین اور اجرت کے تمام شرعی تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ عام طور پر رشتہ کروانے والے ریئل اسٹیٹ کی طرح دو پارٹیوں کو ملانے کا ہی کام کرتے ہیں،
یعنی بس یہ اس طرف کی لڑکے والوں کو لڑکی والوں سے ملا دیا، بس یہی کام کرتے ہیں. جیسے ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یعنی زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں ہوتا ہے کہ بروکر جو بیچ میں ہوتا ہے وہ دو پارٹیوں کو ملا دیتا ہے، ان کی ملاقات کروا دیتا ہے. تو رشتہ کروانے میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں سے ملوا دیا جاتا ہے. یہاں یہ ضروری ہے کہ رشتہ کروانے والے کو کام پہلے سپرد کیا ہو، یعنی اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو، اس نے خود ہی نہ کیا ہو اپنی مرضی سے، یہ کام اس کو سونپا گیا ہو. اور یہ ہوتا بھی عام طور پر کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، میرج بیورو چلاتے ہیں، تو ان کو یہ کام سونپا جاتا ہے، یہ کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے. بھائی ہماری لڑکی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، آپ جو ہے میرج بیورو چلاتے ہیں تو رشتہ ڈھونڈ کر دیجئے، کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتائیے. یعنی اس کے اندر یہ خوبیاں اپنے اعتبار سے بتاتے بھی ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے. یہ کچھ شرائط اپنی طرف سے لگاتے ہیں. یہ تو کچھ ہم نے وہ یوں کہیں گے کہ یہ خوش فہمی میں ہم نے کچھ باتیں، ورنہ عام طور پر یہ کہاں قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، کون پوچھتا ہے. لیکن کوئی پوچھے تو بہت اچھی بات، پہلے تو یہی سب دیکھنا ہے، دینداری دیکھنی ہے پہلے تو. اور سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں. ہرگز بد مذہبوں میں شادی نہ کی جائے، رشتہ نہ کیا جائے، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ کام پہلے سے سپرد کیا ہو اس کو، اور اس نے دوڑ دھوپ اور عملی محنت بھی کی ہو. وہی بات آ گئی جو دلال کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو ایجنٹ کے بارے میں. تو یہ بھی اس طریقے سے ایجنٹ ہوتے ہیں، رشتہ کروانے کے ایجنٹ ہوتے ہیں، دلال ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی اگر کچھ محنت کریں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی صرف کرتے ہیں اور مشقت برداشت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس کی اجرت لے سکتے ہیں، کمیشن لے سکتے ہیں، جائز ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، کبھی اس علاقے سے اس علاقے گئے، کبھی شہر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، دوسرے شہر میں بھی ان کو جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. آگے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو قسطوں کی دکان پر نوکری مل رہی ہے اور تنخواہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مارکیٹنگ کر کے مہینے میں 4 لاکھ کی سیل کروائے گا تو اس کو 25,000 روپے تنخواہ ملے گی، اور اگر اس سے کم سیل ہوئی تو 1 لاکھ سیل پر 1,000 تنخواہ ہوگی، اور سیل کے کم زیادہ ہونے کی صورت میں اسی تناسب سے تنخواہ ملے گی. کیا یہ نوکری جائز ہے یا نہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو یہ شرط لگائی کہ وہ ایک مہینے میں 4 لاکھ روپے کی سیل کرواتا ہے کہ نہیں، یعنی 4 لاکھ روپے کا سامان بیچتا ہے کہ نہیں. اگر 4 لاکھ روپے کا سامان اس نے بیچ دیا تو اس کو 25,000 روپے تنخواہ ملے گی. لیکن اگر اس سے کم بیچا ہے، 4 لاکھ روپے نہیں بیچا ہے، تو ہر 1 لاکھ کی سیل پر 1,000 روپے تنخواہ ملے گی. ہر 1 لاکھ کی سیل پر 1,000، یعنی اگر اس نے 3 لاکھ کی سیل کی تو 3,000 روپے ہی تنخواہ ملے گی، اور سیل کے کم زیادہ ہونے پر تنخواہ بھی کم زیادہ ہو جائے گی. تو یہ نوکری جائز ہے. نوٹ لکھتے ہیں کہ وقت کا اجارہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہوگا، کام کا اجارہ ہو رہا ہے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے چاہے جتنے بھی وقت میں کرو. تو کام پر اجارہ نہیں ہے، وقت کا اجارہ ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. نیز قسط لیٹ ہونے پر مالی جرمانہ کی شرط بھی ہوتی ہے. اس کی جو قسطیں ہوتی ہیں، سامان جو قسطوں پر خرید و فروخت کی جاتی ہیں، تو اس میں اگر کوئی قسط ٹائم پر ادا نہ کر سکا تو اس پر جو ہے مالی جرمانہ بھی لیا جاتا ہے، یعنی زائد رقم لی جاتی ہے، ایکسٹرا رقم لی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ سوال میں مذکور طریقے کے مطابق نوکری کرنا جائز نہیں ہے. اولاً تو یہاں چیز بیچنے پر اجارہ کیا گیا ہے، یعنی چیز بیچنے پر آدمی کو مزدور رکھا گیا ہے. یعنی اگر ملازم 1 لاکھ کی اشیاء فروخت کرے گا تو اسے 1,000 روپے ملیں گے، اور اگر 4 لاکھ کی فروخت کرے گا تو اسے 25,000 روپے ملیں گے. اسی طرح کم زیادہ بیچنے کی صورتیں ہیں. اور چیز بیچنے پر اجارہ کرنا جائز نہیں. چیز بیچنے پر اجارہ کرنا جائز نہیں کہ اتنا بیچو گے تو اتنی تنخواہ ملے گی. یہ بیچنے پر مزدور بنانا جائز نہیں. اس کو مطلقاً ملازم بنانا، مطلقاً اپنے یہاں پر جاب پر رکھنا کہ ہمارے یہاں یہ کاروبار چلتا ہے، اس میں تم ملازم رہو، مہینے میں تم کو اتنی تنخواہ دی جائے گی. پھر اب اس کا بیچنے سے کوئی تعلق نہیں، کتنی سیل کرو گے کتنی نہیں کرو گے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مہینے میں ان کی یہ اجرت طے کر دی جائے تو یہ جائز ہے. چیز کے بیچنے پر اجارہ کرنا، یعنی چیز کے بیچنے پر کسی کو مزدور رکھنا، کسی کو ملازم رکھنا، یہ جائز نہیں. کہ یہ ایسا کام ہے جو اجیر کی قدرت میں نہیں ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے. بھائی یہ جو انہوں نے شرط لگائی کہ 4 لاکھ کی سیل کرو گے تو 4 لاکھ کی سیل کرنا اس کی طاقت و قوت میں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو مستقبل کی بات ہے، یہ فیوچر کی بات ہے. پتہ نہیں کتنی سیل ہوگی، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وہ اس کی قدرت سے باہر. جو مستقبل کے معاملات ہیں، جو فیوچر کے معاملات ہیں، وہ اس کی طاقت سے باہر ہیں،
وہ تو جب فیوچر آئے گا، جب مستقبل آئے گا تب پتہ چلے گا کتنی سیل ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی، تو یہ طاقت سے باہر ہے۔ اور ثانیاً قسط میں تاخیر کی وجہ سے جو جرمانے کی شرط لگائی گئی یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے۔ در مختار اور تبیین الحقائق وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی کو ایک معین اجرت کے بدلے میں شے بیچنے یعنی چیز بیچنے یا خریدنے پر اجیر رکھا تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسا کام کرنے پر اجیر رکھا گیا ہے جس کو کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، جس کو کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ خریدنا اور بیچنا کسی دوسرے کی کوشش کے بغیر تام نہیں ہوتا۔ خریدنا اور بیچنا کسی دوسرے کی کوشش کے بغیر، یعنی وہ اکیلا بیٹھے بیٹھے خرید و فروخت تو نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی شامل ہو، کوئی خریدار آئے گا تبھی تو ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور دوسرا شخص بائع اور مشتری ہے، بائع اور مشتری یا تو بیچنے والا ہوگا یا خریدار ہوگا، لہٰذا اجیر اس منفعت کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ رد المحتار میں بحر الرائق کے حوالے سے ہے، شرح الآثار میں ہے کہ تعزیر بالمال یعنی مال کے ذریعے سزا دینا ابتدائی اسلام میں تعزیر بالمال تھی، مال کے ذریعے سزا دینا یہ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا، یعنی مال کے ذریعے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی سے جرمانہ لینا، کسی سے فائن لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور تبیین الحقائق میں ہے کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے۔ تو جو مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، جو قسطوں پر EMI وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں جو ایکسٹرا رقم لی جاتی ہے وہ ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ جو چیز دکاندار کے پاس نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص پرندے کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہ پرندہ دکاندار کے پاس نہیں ہے، فی الحال موجود نہیں ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ اگر آپ کہو تو 50,000 روپے میں منگوا کر دیتا ہوں۔ یہ تو پرندے کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، ورنہ دوسرا کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار کے پاس کوئی آدمی سامان خریدنے کے لیے گیا، جو سامان اس کو چاہیے تھا وہ مانگا، اور فی الحال فی الوقت دکاندار کے پاس وہ سامان نہیں ہے، تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں دکاندار ایسے موقع پر کہتا ہے فی الحال تو موجود نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو 2-3 دن میں آپ کو منگوا کر دیتا ہوں۔ اب وہ منگوائے گا، منگوانے کا مطلب ہے کہ دوسری جگہ سے کہیں سے خریدے گا، یا جہاں سے ہول سیل میں لے کر آتا ہے وہ سامان وہاں سے لے کر آئے گا۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کی خریداری کرنا کیسا ہے، کیونکہ فی الحال تو وہ سامان موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ جو چیز ملکیت میں نہ ہو اسے بیچنا جائز نہیں، لہٰذا پوچھی گئی صورت میں جب تک دکاندار پرندہ خرید نہ لے اس وقت تک آگے اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر سودا نہ کیا جائے بلکہ محض وعدہ کر لیا جائے تو جائز ہے، یعنی یہ کہے کہ میں آپ کو لا کر دوں گا، اور دونوں یہی سمجھتے ہوں کہ یہ وعدہ ہو رہا ہے، ڈیل نہیں ہو رہی ہے، سودا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ نیز اس وعدے کے نتائج سے بھی دونوں واقف ہوں کہ وعدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خریداری کی طرح لازم ہو گیا، ورنہ وعدہ اور خریداری میں فرق نہیں رہے گا، بلکہ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بنیاد پر اس کا ارادہ بدل جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز نہ لے، وہ مطلب وہ وعدہ ہے تو وعدہ اگر مطلب جو ہے جمع تو لے لے، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے، وعدے میں تو یہ ہوتا ہے۔ اور وعدہ کرنے کے بعد دکاندار پہلے وہ مال خود خرید کر لے آئے اور اپنے قبضے میں لے لے، پھر وہ گراہک کو بیچے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ جہاں سے لیتا ہے وہاں گراہک کو بھیج دے، یہ کہے کہ یہ سامان آپ چاہتے ہو تو جاؤ میری طرف سے جا کر وہاں سے خرید لو، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ جب تک وہاں ہول سیلر کے پاس موجود ہے وہ اس کی ملکیت میں، وہاں سے یہ بیچنے والا جب تک جا کر خود لائے گا نہیں، خود قبضہ نہیں کرے گا، وہاں تک وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی، اور جب اس کی ملکیت میں نہیں آئی تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا سامنے خریدار کو۔ تو یہ صورت بھی ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد دکاندار پہلے وہ مال خود خرید کر لے آئے پھر گاہک کو بیچے۔ اور ایک صورت یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ دکاندار بطور بروکر یعنی ایجنٹ کے طور پر اپنا معاوضہ لے لے، مثلا گاہک سے یوں طے کر لے کہ پرندہ جتنے کا بھی آئے گا مجھے اس پر مثال کے طور پر 200 روپے کمیشن کے طور پر دے دینا، تو اس صورت میں بھی پرندہ دکاندار کی ملکیت میں آنا ضروری نہیں۔ اب وہ ایجنٹ ہو گیا اور ایجنٹ کے لیے وہ اس کی ملکیت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اب وہ یوں بس بیچ میں بات کرنے والا ہو گیا، ایک دوسرے سے
وہ جو بروکر کا جو کام ہوتا ہے، دلال کا جو کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والا، تو یہ جو ہے کہ وہ اپنے ہول سیلر سے سامان لے کر اس کو ایجنٹ کے طور پر پہنچا دے گا اپنے خریدار کو، اور یہ اس کا خریدار نہیں ہوگا، حقیقت میں پھر وہ ہول سیلر کا خریدار ہوگا، یہ بیچ میں ایجنٹ کے طور پر، وہ کمیشن ایجنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس نے کچھ وہ کمیشن بھی اپنا طے کر لیا تو وہ کمیشن لے سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دکاندار نے جس قیمت میں خریدا ہے وہی آگے بتانا ہوگی، کیونکہ کمیشن والی صورت میں دکاندار اصل خریدار کا وکیل اور نمائندہ بن کر خرید رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہے کہ بروکری یا کمیشن میں فریقین رقم کے تعین کرنے میں آزاد نہیں ہوتے، بلکہ عرف کے مطابق اس قسم کے کام کی جو بروکری بنتی ہے صرف وہی مقرر کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آدمی کمیشن ایجنٹ بن جاتا ہے تو کمیشن ایجنٹ میں اپنے اعتبار سے وہ کمیشن طے نہیں کر سکتے دونوں آپس میں، یعنی ایجنٹ بنانے والا اور جو ایجنٹ ہے وہ آپس میں طے نہیں کر سکتے، بلکہ جو عرف چلتا ہے، جو رواج چلتا ہے کہ اس طرح کے کام پر کیا بروکری دی جاتی ہے، کیا دلالی دی جاتی ہے، وہی لینی پڑے گی، وہی دینی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ عرف کا اعتبار، اس کا دار و مدار عرف پر ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ پرانا اسٹاک نئے ریٹ پر بیچنا کیسا ہے؟ وہ پرانی دواؤں کے بارے میں ایک مسئلہ آ چکا تھا اس طرح کا، یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ پھر آگے ہے کہ حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ریٹ کی پابندی کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں عام طور پر، لیکن اگر کہیں پر ایسا ہو کہ حکومت کی طرف سے کسی سامان کا کوئی ریٹ مقرر کر دیا گیا تو اب اس کی پابندی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ جیسے کہ پرانے زمانے میں جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی، اسلامی بادشاہ ہوتے تھے، تو وہ چیزوں کی قیمت مقرر کر دیتے تھے بدعنوانی کا دروازہ بند کرنے کے لیے، کرپشن کا دروازہ بند کرنے کے لیے، کبھی اس طرح کے ان کو قدم اٹھانے پڑتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اس قیمت کی پابندی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ پھر یہ کہ کمیشن ایجنٹ کا زائد قیمت پر چیز بیچنا کیسا ہے؟ یہ بھی اس طرح کا سوال آ چکا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔